بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دا کرکس پاکستان TCP، اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہماری خواہش ہے کہ آپ سے ہمارا رابطہ رہے اور آپ کو ہم اپنے تجزیے پیش کریں۔ اس چینل میں بنیادی طور پہ اور بھی بہت سی چیزیں ہم اس میں اضافہ کریں گے، اور جو وقت گزرتا جائے گا اور انشاءاللہ آپ اس چینل کو پسند فرمائیں گے۔ آج ناظرین ذرا دوبارہ بات کر لیتے ہیں فلسطین کی۔ معاملہ سنگین سے سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور اسرائیل کی جو بمباری ہے وہ ختم نہیں ہو رہی غازہ پہ، اور اس وقت تقریباً 40 سے زیادہ اسکول تباہ ہو گئے ہیں، اور جو فلسطین سے خبریں آ رہی ہیں تقریباً 6 کے قریب ہاسپٹلز تباہ کر دیے ہیں اسرائیل نے، اور تقریباً 200 سے زیادہ فلسطینی اس بمباری سے شہید ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب بمباری ختم نہیں ہوگی اور حماس کو ہم نے سبق سکھانا ہے۔ فلسطین کے فارن منسٹر نے اور ان کے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ اب سیز فائر ہونی چاہیے اور بمبارڈمنٹ جو ہے اسرائیل کی ختم ہونی چاہیے۔ حماس یک طرفہ طور پہ سیز فائر کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک پریشر اب آہستہ آہستہ بلڈ ہو رہا ہے کہ سیز فائر کی طرف جایا جائے۔ اسرائیل مین وائل امریکہ نے تقریباً $735 ملین کی جو ہے مزید آرمز دینے کا ارادہ کیا ہے، اور یہ اس وقت جب کہ اسرائیل اپنی ریاستی دہشت گردی جاری رکھے ہوئے ہے فلسطین کے لوگوں کے خلاف، اور ادھر امریکہ جو ہے، گو کہ صدر بائیڈن نے یہ تو کہا ہے کہ وہ سیز فائر چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہی انہوں نے $735 ملین کے ویپنز اور آرمز دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے اسرائیل کو۔ ناظرین، اگر باتوں سے صرف یہ معاملات حل ہو جاتے تو ابھی تک تو فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہوا ہوتا اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوا ہوتا۔ جس طرح میں پہلے بھی کہا کہ OIC تو ایک ڈیڈ ہارس ہے، اس سے ہم کیا توقعات رکھیں۔ اب UN سیکیورٹی کونسل نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، امریکہ کے حوالے انہوں نے سب بلاک کر دیا، پریس اسٹیٹمنٹ تک ایشو نہیں ہوئی، اور اب کل جو ہے 20 مئی کو UNGA کا اجلاس ہو رہا ہے OIC کے کہنے پہ۔ وہاں سے بھی کیا نکل آئے گا ناظرین؟ وہی قراردادیں آ جائیں گی، اس پہ عمل درآمد تو ہونا نہیں ہے۔ اسرائیل جو اپنے وار کرائمز کر رہا ہے وہ تو کیے ہی جا رہا ہے، اور جو مغربی دنیا ہے وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے بائی اینڈ لارج، اور کیونکہ US کی سپورٹ بھی ہے اسرائیل کو، تو اس وجہ سے کوئی زیادہ توقعات تو نہ پہلے تھیں اور نہ اب ہیں، حقیقت تو یہی ہے۔ اور اگر UN سیکیورٹی کونسل کچھ نہیں کر سکتی تو UNGA کیا کر لے گی؟ اور تو یہ بھی ایک ایکسرسائز تو ہے، بہرحال اس کی ڈپلومیٹک سگنیفیکنس جو بھی ہو، جو معروضی حالات ہیں وہ تبدیل نہیں ہونے والے، اور اس لیے تبدیل نہیں ہونے والے کہ مسلمان دنیا میں وہ جان ہی نہیں ہے، نہ وہ یونٹی ہے کہ ایک ساتھ ہو کے کوئی مشترکہ فیصلہ ہی کر ڈالیں۔ سب سے پہلے تو میں نے جس طرح پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بھئی کرنا ہے تو پہلے تو وہ جو ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھے ہوئے، پہلے تو ان تعلقات کو توڑیں۔ ترکی بھی اس میں شامل ہے، تو پہلے تو وہ کام کیا جائے، لیکن وہ نہیں کریں گے۔ ابھی UAE نے ریسنٹلی سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں، سوڈان نے کیے ہیں، بحرین نے کیے ہیں، اور ان کو کچھ نہ کچھ امریکہ سے ملا ہی ہے، کم از کم اور کچھ نہیں تو ہتھیار ہی مل جائیں گے۔ تو یہ سارا ایک مسئلہ یہی ہے، اور پھر دوسرا، اگر سفارتی تعلقات چلیں آپ نہیں توڑتے تو کم از کم کچھ اکنامک ٹریڈ یا جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں ان پہ پابندی لگا دیجیے، وہ بھی نہیں کریں گے۔ تو بندہ کس چیز کو روئے؟ اگر یہی معاملات ہیں، صرف باتوں سے آزادی مل جاتی تو معاملہ تو اس طرح ہی رہنا ہے، پھر کوئی توقعات نہیں ہے۔ اس لیے اسرائیل اب جو 2 اسٹیٹ سلوشن اس کی بات بھی نہیں کرتا، بلکہ اب اسرائیل کے اندر جو مسلمان ہیں، فلسطینی ہیں، وہاں پہ انہوں نے ہنگامے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیے ہیں، لیکن وہ بھی کب تک چلیں گے؟ اگر کوئی سپورٹ ہی نہیں مل رہی فلسطینیوں کو باہر سے، تو یہ معاملہ تو پھر UNGA اور ان قراردادوں تک ہی رہ جائے گا، اور یہ بچے اور خواتین جو وہاں پہ شہید ہو رہی ہیں فلسطین میں، اس کا حساب کون دے گا؟ قیامت کے دن ہم مسلمانوں سے پوچھا تو جائے گا کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا سپورٹ دی مسلمانوں کو؟ صرف باتیں ہی کرتے رہ گئے آپ لوگ، اور یہ باتیں ہی ہو رہی ہیں۔ اور ٹھیک ہے، ہمارے وزیر خارجہ ٹرکی بھی گئے، اور پھر ٹرکی سے اب وہ نیو یارک بھی جائیں گے،
کل کا جو اجلاس ہے اس میں شرکت بھی کریں گے، اچھی تقاریر بھی ہو جائیں گی، لیکن یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، پاکستان کے اپنے بڑے مسائل ہیں، ہمارے نیبرہڈ میں کشمیر کا معاملہ دیکھ لیجئے، افغانستان کا دیکھ لیجئے، تو اگر لوگ صرف توقعات ہی رکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہی کچھ کرے گا تو بھی بالکل ناجائز ہے۔ جو امپورٹنٹ عرب ممالک ہیں، عرب کی جو دنیا ہے وہ کچھ نہیں کرنا چاہتی، اور جب تک عرب دنیا کچھ نہیں کرنی چاہے گی، ٹرکی، پاکستان کچھ بھی کر لیں، کوئی معاملات آگے بڑھیں گے نہیں۔ پھر ایران کو جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے ایران کی بڑی سپورٹ ہے حماس کو، اور کسی حد تک ہم بڑا اپریشیٹ بھی کر لیتے ہیں اس چیز کو، لیکن کویسچن یہ ہے کہ کیا ایران اور عرب دنیا اپنے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، یا ان کو فی الحال پس پش ڈال کر کوئی ایک ایسا لائحہ عمل پہ اتفاق کرنا چاہیں گے اس وقت، وہ بھی ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، کچھ دنیا کے انٹرسٹ کچھ حکومتوں تک محدود ہیں، کچھ ریاستوں کے مفادات ہیں، کچھ نظریاتی مفادات ہیں، تو یہ سب چیزیں مسلمانوں کو بالکل ایک قسم کا ایک ایسی دنیا بنا دیا مسلمانوں کو کہ کچھ توقعات رکھ ہی نہیں سکتے اب، اور یہ ایسی میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے مسلمان دنیا کی کہ ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں، کیا ہماری تعلیم، کیا ہمارا سائنس اور ٹیکنالوجی میں، ہم ہر چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں دنیا پہ، اس کے باوجود کہ مسلمان دنیا اگر اپنے ریسورسز کو اکٹھا کر لے اور ایک ساتھ مل کے آگے چلیں تو ان کی تقدیر بدل سکتی ہے، کیا فلسطین اور کیا کشمیر، ہم تو ناکوں جو ہیں چنے چبوا سکتے ہیں، لیکن یہ ہونا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان دنیا تقسیم ہے، اور یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے، اور تقسیم ان بنیادوں پہ ہیں جو لگتا نہیں ہے کہ بریجیبل ہیں وہ ڈفرنسز، کیونکہ ہمارے اتنے ڈیپ روٹڈ نفرتیں ہم نے پیدا کر لی ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، اور جب تک یہ ہم آپس سے اختلافات ختم نہیں کریں گے، اور اس وقت تک فلسطین کا مسئلہ بھی ایسے ہی رہے گا، کشمیر بھی ایسے ہی رہے گا، جلتا رہے گا، لوگ کشمیری بھی شہادتیں دیتے رہیں گے، فلسطین بھی دیتے رہیں گے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا 2014 میں بھی یہی معاملات ہوئے، پھر اب دیکھیے 7 سال کے عرصے کے وقفے کے بعد پھر دوبارہ فلسطینیوں کا معاملہ اٹھ پڑا ہوا ہے، تو اور لیکن مین وائل اسرائیل تو اپنی جو پالیسی ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، سیٹلمنٹ بھی کر رہا ہے، مزید زمینیں بھی قابض ہو رہا ہے، پیچھے گولان ہائٹس بھی اس نے اپنے حصہ بنا لیا، نیکس کر لیا، جو کس زمانے میں سیریا کے پاس تھا، تو اس طرح اسرائیل اپنا آہستہ آہستہ اپنے اہداف کو پورا کر رہا ہے۔ جہاں تک مسلم دنیا ہے وہ شاید ایک سلمبر میں ہے، سوئی ہوئی ہے مستقل بنیادوں پہ، اور ان کا خیال ہے کہ پرجوش تقریریں کرنے سے UNGA میں یا OIC میں بڑا کمال دکھا دیا انہوں نے، تو معذرت کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ US، اسرائیل اور کچھ ویسٹرن کنٹریز، ساؤتھ امریکن، لیٹن امریکن کنٹریز بڑے کلیئر ہیں ان معاملات میں۔ وہ نیوزی لینڈ کی بات کرتے تھے آپ کے جی مسلمانوں کے، اس نے بھی اسرائیل وہ بھی اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کا سیلف ڈیفنس ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس، یہ بھی کیا رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس ہے۔ اب سیز فائر کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، ایجپٹ بھی ہے، وہ بھی حماس سے ان ٹچ ہے، لیکن اسرائیلی جو ہیں وہ پرائم منسٹر کہتے ہیں نہیں جی، کیونکہ وہ کرپشن کے چارجز میں انوالوڈ ہیں، وہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ اپنی سیاست پالیٹکس کے علاوہ ایک زائنسٹ کی جو ہیں لانگ ٹرم اہداف ہیں گریٹر اسرائیل بنانے کی، وہ اس کی طرح بھی مستقل طور پہ بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ اس طرف معاملہ جا رہا ہے۔ تو اللہ خیر کرے، بس دعاؤں کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ تقریریں، یہ کل مل ملا کے ہمارا کل اثاثہ ہیں۔ دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے کچھ فطرت کے کچھ قوانین بھی ہیں، اور ان قوانین کو اگر سامنے رکھا جائے تو لگتا نہیں ہے کہ صرف تقریروں سے کام چلے گا، جب تک عملی اقدامات نہیں کیے جائیں گے، سفارتی تعلقات نہیں توڑے جائیں گے اسرائیل کے ساتھ، اقتصادی سینکشنز نہیں لگائیں جائیں گی، اور مسلمان دنیا مل کر کچھ ایسے اقدامات نہیں کرے گی، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ فلسطین کا یا ایون کشمیر کا بھی کچھ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، ہمارا وہ جو ایمانی جذبہ جو کمزور پڑ گیا اس کو توانا کرے، تاکہ ہم کچھ عملی اقدامات کر سکیں۔ لیٹس ہوپ، لیکن کوئی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے دوستو۔ اللہ حافظ۔